بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة ولا الطاهر خلف المستحاضة لأن الصحيح أقوى حالا من المعذور والشيء لا يتضمن ما هو فوقه والإمام ضامن بمعنى تضمن صلاته صلاة المقتدي ولا يصلي القاري خلف الأم ولا المقتسي خلف العاري لقوة حالهما۔ فرماتے ہیں کہ پاک شخص اس آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھے جو مستحاضہ کے معنی میں ہو، اور نہ ہی پاک عورت مستحاضہ عورت کے پیچھے نماز پڑھے، کیونکہ صحیح معذور کے مقابلے میں زیادہ قوی حالت والا ہے، اور کوئی بھی چیز اپنے اوپر کی چیز کے لیے ضامن نہیں ہو سکتی، جبکہ امام ضامن ہوتا ہے، بئی معنی کہ اس کی نماز مقتدی کی نماز کے لیے ضامن ہوتی ہے، اور قاری ان پڑھ کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اور نہ ہی کپڑے پہننے والا ننگے کے پیچھے نماز پڑھے، کیونکہ قاری اور مقتسی امی اور ننگے کی بنسبت قوی الحال ہے۔ صحیح کے لیے معذور کے پیچھے نماز پڑھنے کے عدم جواز کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی پاک اور تندرست آدمی معذور شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اور نہ ہی کوئی پاک اور تندرست عورت کسی معذور اور مستحاضہ عورت کے پیچھے نماز پڑھے، کیونکہ تندرست اور پاک شخص معذور اور مستحاضہ کی بنسبت زیادہ قوی الحال ہے۔ اور نماز کے متعلق حکم یہ ہے کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز کی ضامن ہوتی ہے، کیونکہ مقتدی کی نماز صحت اور فساد کے اعتبار سے امام کی نماز پر موقوف ہوتی ہے، لہذا اس حوالے سے مقتدی کی نماز امام کی نماز کے بالمقابل رتبتاً کم ہوتی ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے سے کم تر چیز کی ضامن تو ہو سکتی ہے، لیکن اپنے سے بلند تر کی ضامن نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ صورت مسئلہ میں اگر تندرست آدمی کے لیے معذور کی اقتداء کی اجازت دے دی جائے تو ظاہر ہے کہ ضعیف کا قوی کے لیے ضامن بننا لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے۔ اسی لیے غیر معذور کے لیے معذور کی اقتداء کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح قاری اور پڑھے ہوئے شخص کے لیے امی اور ان پڑھ کی اقتداء کرنا، اور کپڑا پہننے والے کے لیے ننگے آدمی کی اقتداء کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ قاری اور مقتسی کپڑا پہننے والا امی اور ننگے کے بالمقابل قوی الحال ہوتے ہیں۔ اب اگر ان کی اقتداء کرنے کی اجازت دے دی جائے تو ظاہر ہے کہ ضعیف کا قوی کے لیے ضامن بننا لازم آئے گا، اور ضعیف پر قوی کی بنا کرنی لازم آئیں گی، جن میں سے کوئی بھی درست نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رحمهم الله، وقال محمد رحمه الله لا يجوز لأنه طهارة ضرورية والطهارة بالماء أصلية، ولهما أنه طهارة مطلقة ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجة۔ اور تیمم کرنے والے کے لیے وضو کرنے والے کی امامت کرنا جائز ہے، اور یہ حکم حضرات شیخین کے یہاں ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، اور پانی سے طہارت حاصل کرنا طہارت اصلیہ ہے۔ حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے، اسی وجہ سے تیمم بقدر حاجت مقدر نہیں ہوتا۔ تیمم اور وضو والے ایک دوسرے کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرات شیخین کے یہاں تیمم کر کے نماز پڑھنے والا شخص وضو کر کے نماز پڑھنے والے کی امامت کر سکتا ہے، لیکن امام محمد کے یہاں متیمم متوضئین کی امامت نہیں کر سکتا۔ امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ تیمم کی طہارت طہارت ضروریہ ہے، جبکہ پانی کی طہارت طہارت اصلیہ ہے،
اور طہارت اصلیہ کا حامل طہارت ضروریہ کے حامل سے اقوی حالت والا ہے۔ اس لیے اگر ہم تیمم والے کے پیچھے متوضئین کی نماز کو جائز قرار دے دیں تو پھر وہی ضعیف کے لیے قوی کا ضامن بننا لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے۔ حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ تیمم سے حاصل ہونے والی طہارت طہارت مطلقہ ہے، اور جب وہ طہارت مطلقہ ہے تو اس میں اصلیہ یا ضروریہ کا کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ طہارت بالماء کے قائم مقام ہے اور وقت یا نماز کے ساتھ مقدر نہیں ہے، بلکہ فرمان نبوی الصعید طہور المسلم ولو الی 10 حجج کے پیش نظر عدم وجدان ماء کی صورت میں 10 سال تک مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ لہذا یہ طہارت ضروریہ نہیں ہے بلکہ طہارت مطلقہ ہے، اور طہارت مطلقہ میں متیمم اور متوضی سب برابر ہیں، لہذا متیمم کے لیے متوضی کی امامت کرنا درست ہے، اور ضعیف پر قوی کی بنا کرنا یا ضعیف کے لیے قوی کا ضامن بننے کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ طہارت بالتیمم کے طہارت ضروریہ نہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر یہ طہارت ضروریہ ہوتی تو فقہی ضابطہ الضرورت تتقدر بقدرها کے ساتھ بقدر حاجت و ضرورت مقدر ہوتی، حالانکہ یہ تو 10 سال تک دراز ہو سکتی ہے۔ وَيَؤُمُّ الْمَاسِحُ وَالْغَاسِلِينَ لِأَنَّ الْخُفَّ مَانِعٌ عَنْ سِرَايَةِ الْحَدَثِ إِلَى الْقَدَمِ وَمَا حَلَّ بِالْخُفِّ يُزِيلُهُ الْمَسْحُ بِخِلَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِأَنَّ الْحَدَثَ لَمْ يُعْتَبَرْ زَوَالُهُ شَرْعًا مَعَ قِيَامِهِ حَقِيقَةً۔ اور خفین پر مسح کرنے والا پیر دھلنے والے کی امامت کر سکتا ہے، کیونکہ موزہ قدم تک سرایت حدث سے مانے ہیں، اور جو حدث خف میں سرایت کرتا ہے اسے مسح کرنا دور کر دیتا ہے، برخلاف مستحاضہ کے، کیونکہ حقیقتاً حدث کے باقی رہتے ہوئے شرعاً اس کا زوال معتبر نہیں ہے۔ موضوع پر مسح کرنے والا اور پاؤں دھونے والا برابر ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خفین پہن کر اس پر مسح کرتا ہے اور دوسرے لوگوں نے پیروں کو دھویا ہو تو یہ مسح کرنے والا شخص غاسلین قدم کی امامت کر سکتا ہے، کیونکہ خفین قدم میں سرایت حدث سے مانے ہوتے ہیں، اور جو بھی حدث خفین پر لگتا ہے یعنی بے وضو ہونے کی وجہ سے خفین میں جو حدث سرایت کرتا ہے وہ مسح کرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ماسح غاسل ہی کی طرح ہے، اور ان میں اقوا اور اضعاف کا فرق نہیں ہے، لہذا ماسح کے لیے غاسلین کی امامت کرنا درست اور جائز ہے۔ اس کے برخلاف مستحاضہ کا مسئلہ ہے، یعنی معذور شخص کے پیچھے غیر معذور کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ معذور کا عذر باقی رہتا ہے، اور بقائے عذر کے ہوتے ہوئے شریعت نے معذور کے حدث کو زائل نہیں قرار دیا ہے، اس لیے معذور کی اقتداء میں غیر معذور کے لیے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، لأن المعذور اضعف حالا من الغیر المعذور۔ ويصلي القائم خلف القاعد، وقال محمد لا يجوز وهو القياس لقوة حال القائم، ونحن تركناه بالنص وهو ما روي أن النبي صلى آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام۔ اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ایسا جائز نہیں ہے، اور یہی قیاس ہے، کیونکہ قائم کی حالت زیادہ قوی ہے، اور ہم نے نص کی وجہ سے اسے ترک کر دیا ہے، اور وہ نص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی و روایت ہے کہ آپ نے اپنی آخری نماز بیٹھ کر پڑھی اور سارے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا کھڑے ہونے والے کے لیے امام نہ بنے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرات شیخین کے یہاں قاعد، قائم اور قائمین کی امامت کر سکتا ہے، لیکن امام محمد کہ قاعد قائمین کی امامت نہیں کر سکتا، یہی قیاس کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ قائم کی حالت قائد کی حالت کے بالمقابل اقوا ہے، اور اقوا کے لیے قوی یا ضعیف کی اقتداء کرنا درست نہیں ہے، اور اقوا کے لیے قوی یا ضعیف کی اقتداء کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں بھی وہی بنا الضعیف علی القوی والی خرابی لازم آئے گی جو درست نہیں ہے۔ حضرات شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ قیاس اور عقل کی روح سے تو امام محمد کا قول ہی من بھاتا ہے، درست ہے، مگر ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ یہاں ایک بہت اہم نص موجود ہے،
اور وہ نص قائم کے لیے قائد کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دے رہی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور جب صدیق اکبر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کو کچھ افاقہ ہوا اور آپ حضرت علی اور حضرت ابن عباس کے سہارے ممبر کی طرف نکلے۔ صدیق اکبر آپ کی آہٹ سن کر پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے مصلی پر بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھائی اور سارے صحابہ نے آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یہ واقعہ امامت اس سلسلے میں نص صریح کی حیثیت رکھتا ہے اور صلاۃ القائم خلف القائد کے کھلے لفظوں میں اجازت دیتا ہے۔ صلاۃ القائم خلف القائد کی کھلے لفظوں میں اجازت دیتا ہے کیونکہ نص کے مقابلے میں عقل اور قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔